جی السلام علیکم. میں آج آپ کو بیسیکلی ان اے ویری شارٹ ٹائم جسٹ اے فیو منٹس آپ کو ان ڈاکومنٹس کے بارے میں اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ریکوائرڈ ہیں ٹو فائل فار آل دا وزٹ ویزاز ان پاکستان ایمبیسی ود دی ایکسیپشن آف فیو. میں آپ کو جو جنرلی ڈاکومنٹس آپ کی سکسیس ویزا کی انشور کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں وہ بتاؤں گا ان دی آرڈر آف اٹس امپورٹنس. نمبر 1 سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جو ہے جو ویزا افسر آپ کا دیکھتا ہے وہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ اور آپ کا سیلری ڈاکومنٹ, آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کی کنسسٹنسی کہ آپ کس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, آپ کی کیا سیلری ہے اور وہ سیلری اگر آپ کے بینک میں ڈپازٹ ہو رہی ہے کب سے ہو رہی ہے, کتنی کنسسٹنٹ آپ کی جاب ہے اور اس بینک اسٹیٹمنٹ کا کیا بیلنس ہے. یوزلی موسٹ آف دی ایمبیسیز دے ریکوائر لاسٹ 6 months کی بینک اسٹیٹمنٹس. تو ایک تو آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ میں کسی بھی وزٹ ویزا کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کم از کم اگر آپ سنگل ٹریول کر رہے ہیں تو کم از کم 25 سے 30 لاکھ روپیہ انشور کریں کہ اس کا بیلنس ہونا چاہیے. اگر اس سے زیادہ ہے تو بہت ہی اچھا ہے, اس سے آپ کا ویزے کا شیورٹی کے چانسز مچ بیٹر ہو جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. نمبر 2 آپ کا جو ویزا افسر ہے وہ چیک کرتا ہے کہ آپ کی جو اماؤنٹ ہے, سیلری اماؤنٹ ہے, کتنی کنسسٹنٹ ہے, بیچ میں کتنی بریکیج ہے. سڈنلی کوئی اماؤنٹ آ جائے 25 30 40 لاکھ کی تو اس کو کبھی جسٹیفائی کرنا پڑ جاتا ہے. کئی لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ بینک اسٹیٹمنٹ زیرو تھی اور اس کو سڈنلی ویزا اپلائی کرنے سے پہلے 40-50 لاکھ بورو کر کے ڈال دیتے ہیں اور اس پہ ویزا افسر کو کبھی اس کے موڈ کی بات ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور کبھی موڈ نہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ 40-50 لاکھ کہاں سے آیا. بیسیکلی ان سب چیزوں کی ایک چیز جو پروف کرنی پڑتی ہے ویزا کی اپلیکیشن میں وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو پروو یور ٹائز بیک ہوم. ویزا افسر جو ہے وہ کسی بھی ایمبیسی کا ہو, کینیڈا ہو, یو ایس ہو, یو کے ہو, ملیشیا ہو, سب کنٹریز کا, دے وانٹ ٹو میک شیور کہ آپ وزٹ کے لیے جا رہے ہیں, ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں اور آپ وہاں سے 15-20 دن میں وزٹ کرنے کے بعد واپس اپنے ملک میں آئیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ وزٹ کے لیے نہیں جا رہے ہیں, کوئی ورک کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ کسی ڈفرینٹ ویزے کے لیے اپلائی کریں. تو یو وانٹ ٹو میک شیور. سیکنڈلی آپ کی کنسسٹنسی آف جاب کو وہ دیکھتا ہے, آپ کی سیلری کو دیکھتا ہے کہ اس آدمی کی جاب اتنی اچھی ہے, پچھلے 25 سال سے 15 سال سے کام کر رہا ہے تو یہ وہاں نہیں رہے گا, یہ واپس آئے گا. آپ کے بینک بیلنس کو دیکھتا ہے. آپ کی کوئی اپنے نام پہ پراپرٹی ڈاکومنٹ ہو تو اس کی ویلیو ہے وہ ضرور ساتھ اٹیچ کریں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ کی پاسپورٹ 6 months کی ویلیڈیٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس اس پاسپورٹ کے اوپر کچھ دوسرے ویزاز لگے ہیں, یو ایس اے کا, یو کے کا, ملیشیا کا, یو اے ای کا, انڈونیشیا کا, آپ کی ٹریول ہسٹری از آلسو امپورٹنٹ. اس سے ویزا افسر کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ آدمی ٹریول کرتا ہے اور ٹریول کر کے واپس آتا ہے, تو یہ یوزول ہے, ہی ٹریولز اے لاٹ اور اس کی وجہ سے یہ اس کی ایک ہسٹری ہے. ٹریول ہسٹری کو مینشن کرنا, ہائی لائٹ کرنا آپ کی ویزا اپلیکیشن میں بہت امپورٹنٹ ہے. بعد میں آپ کا نادرا کا آئی ڈی کارڈ کلین ہونا چاہیے. کلین ہونے کا مطلب ہے آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو. ایمبیسیز یہ بھی چیک کرتی ہیں کسی آپ میں کبھی آپ کے اوپر کسی قسم کی آپ کو کنوکشن نہ ہوئی ہو, آپ کا کلین ریکارڈ ہو. دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد آپ کا میرج سرٹیفکیٹ, فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جس کو FRC کہتے ہیں, میرج سرٹیفکیٹ جس کو MRC کہتے ہیں, ایشوڈ بائی بوتھ نادرا, پلیز اس کو بھی اٹیچ کریں جس سے آپ کا ریلیشن شپ ود یور اسپاؤز اور آپ کی فیملی کا پتہ لگتا ہے. اگر آپ سنگل ٹریول کر رہے ہیں تو اس سے یہ بہتر ہے, ان کو پتہ ہے کہ ان کی فیملی پیچھے ہے, یہ ٹریول کر کے واپس اپنی فیملی پہ آئیں گے. پراپرٹی ہے, ایک سے زیادہ ہیں, 2 ہیں, جو بھی اس کی ویلیو ہے وہ پراپرٹی کے ڈاکومنٹ ضرور ساتھ لگائیں. یہ سب ڈاکومنٹس کرنے کے بعد ادر دین فلنگ آؤٹ دی اپلیکیشن فار ڈفرنٹ ویزاز سچ ایز شینجن, یو کے, یو ایس اے, ایک آپ کو کور لیٹر جو ہے وہ 1 to 2 پیج کا بنانا چاہیے. اس کور لیٹر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی تھوڑی سی ریکویسٹ اور اپلیکیشن کے بارے میں اپنے بارے میں اس کو بتاتے ہیں.
آپ بتاتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹس میں اٹیچ کر رہا ہوں، میری باہر جانے کی کوئی انٹینشن نہیں ہے، رہنے کی کوئی انٹینشن نہیں ہے، صرف باہر جا کے وزٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں واپس آؤں گا، یہ آپ اس کو بتاتے ہیں اور اچھی طرح ایکسپلین کرتے ہیں. وہ اس لیٹر کو، اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ ویزا آف سے پہلے اس کو 1-2 پیجز میں آپ کا ایک انٹروڈکشن، اور کتنی اچھی انگلش میں آپ نے اس کو لکھا ہے، کتنا پروفیشنلی اس کو آپ نے ڈرافٹ کیا ہے. آپ خود ڈرافٹ کریں یا کسی کنسلٹنٹ سے کروائیں، بٹ اٹ شوڈ بی ویری پروفیشنل، ویری ٹو دا پوائنٹ، اور اٹ شوڈ ناٹ بی کنفیوزنگ. ایک چیز جو میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا کہ جب بھی آپ اپلیکیشن فائل کریں، ارریلیونٹ ڈاکومنٹس جو ہیں کبھی ساتھ میں مت لگائیں، جس کی وجہ سے ویزا افسر جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. مثلا آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا، آپ اپلائی کر لیں اپنے لیے ویزا، لیکن آپ اپنے والد صاحب کی پراپرٹی کے ڈاکومنٹ ساتھ لگا لیتے ہیں، آپ نے کسی کزن کی پراپرٹی کے ڈاکومنٹ ساتھ لگا دیتے ہیں. وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتا ہے کہ یہ اپلیکنٹ سے ریلیونٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیٹ کریٹس مور کنفیوژن اینڈ مور ہارڈ ورک فار ہیم ٹو ڈیسائڈ آن یور کیس. اپارٹ فرام دیٹ، امپورٹنٹ تھنگس، کوئی بھی وزٹ ویزا کی اپلیکیشن ہو، آپ اپنا ایک اٹنری، اپنا وزٹ کا ٹرپ کا پلان بنائیں اپنے وائٹ پیپر کے اوپر، اور اس پلان کو اس پہ لکھیں، ٹائپ کریں اچھی طرح سے کہ آپ لینڈ کریں گے ٹورانٹو میں اتنے دن اسپینڈ کریں گے، پھر آپ مونٹریال جائیں گے، وہاں 2 دن رہیں گے، نیکسٹ 15-20 ڈیز کسی عزیز کے پاس جا رہے ہیں تو ان کا انویٹیشن لیٹر بھی ہونا چاہیے جو کہ آپ کو کہے کہ جی میں ان کو انوائٹ کر رہا ہوں، یہ میرے پاس بھی رہیں گے، اس کی بھی ویلیو ہے. اسپیشلی انویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے جو آپ کے بلڈ ریلیٹیو ہیں، فادر، مدر، بردر، سسٹر ان لا، ٹھیک ہے، بردر ان لا، ان کی ویلیو ہے. ادر دین دیٹ فرینڈس کی لیٹر تھوڑا ویلیو کیری ضرور کرتے ہیں، لیکن ناٹ اے لاٹ آف ویلیو.